نہ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، بنیادی طور پہ ایک اچھا انسان، صحت مند انسان اور ہمدرد، پیار اور خلوص رکھنے والا انسان بننے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اہم ہیں۔ آپ اسی صورت میں زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ میں وہ صلاحیت ہو، وہ علم ہو، وہ ہنر ہو، وہ تربیت ہو جو ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم نہ سمجھ، نہ بلد، نہ شعور اور نہ علم رکھتے ہیں۔ پھر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلقات رکھنے والے لوگوں سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، استادوں سے دنیاوی علم کو پڑھتے ہیں، بزرگوں سے، عالم دین سے مذہب کو سیکھتے ہیں اور اپنی صحت کے بارے میں ارد گرد سے نالج حاصل کرتے ہیں۔ نہ اچھی صحت بن پاتی ہے، نہ اچھی تربیت بن پاتی ہے، نہ اچھے انسان بن پاتے ہیں، اور ہم ایک بے ترتیب لائف گزار کے زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لائف اچھی بنانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے ہر انسان کے لیے، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو۔ سب سے پہلا درجہ جو سب چیزوں میں اہم ہے وہ ہے اچھی صحت کا۔ اچھی صحت ہوگی تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں، علمی بھی، دنیاوی بھی، اور زندگی میں کامیاب انسان بننے کے لیے۔ اگر اچھی صحت نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی تو گزار سکتے ہیں پر اچھے انسان نہیں بن سکتے، اور صحت کا دار و مدار آپ پر منحصر ہے، وہ آپ کیسے حاصل کریں گے، یہ اہم نقطہ ہے۔ میرے چینل کی بنیاد بھی اسی نقطے پہ قائم ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلے اپنی صحت کو ترجیح دینی ہے۔ صحت بنتی کیسے ہے؟ کیا جو غذا آپ لوگ کھاتے ہیں اس سے صحت بن جاتی ہے؟ نہیں۔ وجہ، کیونکہ غذا کے اندر ملاوٹ اور صحیح غذا نہ کھانا انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر وہ انسان
ان بیماریوں کے لیے علاج تجویز کرتا ہے۔ تو وہ علاج کیا ہے؟ کچھ لوگ ایلو علاج کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں سے علاج کراتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں تو ان کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن زیادہ تر چیزوں میں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے پاس جو پیشنٹ آئے، میں اس تجربے کی روح سے اور اس خالق کائنات نے جو علم دیا ہے، اس علم کی روح سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایلو علاج میں آپ کامیابی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وجہ، اگر آپ شوگر کا علاج کرانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیبلٹ پر لگاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو انسولین پہ ڈال دیتے ہیں اور آپ تا حیات مرتے دم تک انسولین کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس علاج کو مینٹین تو کرتے ہیں، لیکن اس علاج سے صحیح نہیں ہو پاتے۔ پھر آپ اس علاج کے لیے دوسرے مرضوں کو دیکھیں، یعنی بلڈ پریشر کو دیکھیں، تو اس بلڈ پریشر میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں اس خالق کائنات کا لامحدود شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے شوگر کے مریضوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بلڈ پریشر کے مریضوں کو صحتیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے تحاشا مرضوں میں علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معدے کا علاج ہو، جگر کا علاج ہو، گردوں کا علاج ہو، تلی کا علاج ہو، لبے کا علاج ہو، کوئی بھی علاج ہو، جسم کے اندر ویکنس ہو، کمزوری ہو، ان سب میں اس خالق کائنات نے ہمیں وہ صلاحیت عطا فرمائی، ان بزرگوں کی وجہ سے، ان استادوں کی وجہ سے، ان بھائی بہنوں کی وجہ سے، ان رشتہ داروں کی وجہ سے ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ ہم نے بے تحاشا مرضوں میں عبور حاصل کیا۔ میں اس تجربے کی روح سے، اس علم کی روح سے یہ بات بتاتا چلوں کہ جو بنیاد تھی جب بنی نوع انسان نے علاج کرنے کے لیے سوچا، غور کیا، تو اس نے سب سے پہلے جڑی بوٹیاں، پودے، پھل اور ہربل ایٹمز کو استعمال کیا اور وہ صحتیاب ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ کیمیکل کا استعمال جیسا بڑھتا گیا، میڈیکل کے اندر کیمیکل کا استعمال جیسا بڑھتا گیا، غذاؤں کے اندر کیمیکل کا استعمال بڑھتا گیا، ایسے ہی آہستہ آہستہ انسان بیمار سے بیمار تر ہوتا چلا گیا اور وہ اس میں آ کے پھنس گیا۔ اس میں سے نکلنا اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس کا ایک دوسرا حل یہ دریافت کیا، سرجری کا عمل، کہ اس کو سرجری کر کے اس حصے کو کاٹ دیا جائے، اس حصے کو نکال دیا جائے۔ یعنی کہ اگر پتے میں پتھری آ گئی تو انہوں نے پتے کو نکالنے کو ترجیح دی، پتھری کو میلٹ کرنے کا ہنر انہوں نے نہیں حاصل کیا۔ اگر جگر کے اندر خرابی پیدا ہو گئی اور جگر کا ایک حصہ گل گیا، سڑ گیا، یا اس میں پرابلم پیدا ہو گیا، تو اس کو کاٹ کر دوسرا جوڑ پوائنٹ لگانے کا انہوں نے علاج دریافت کیا۔ وہ علاج ایک تو مہنگا ہوا، پھر اس کے ساتھ تکلیف دہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو آخری مراحل ہے کہ کیا وہ بندہ اس علاج سے کنٹرول کر پایا، چل پایا، بچ پایا۔ تو اس کے بعد اس علاج کو کراتے کراتے وہ اور مرضوں میں گرفتار ہو گیا، اور پھر اس علاج سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین ہو گیا۔
ہم بنیادی طور پہ علاج کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں کہ اگر آپ علاج پر توجہ دیتے ہیں تو ہربل علاج کو پہلے درجے پہ رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا درجہ پھر دوسرے علاج ہیں، ہومیوپیتھک علاج ہے، الیکٹرو ہومیو علاج ہے، ایکو پنچر کا علاج ہے، آیورویدک علاج ہے، اس علاج پر آئیں، مالش کا علاج ہے، دوسرے علاجوں کا ہے، غذاؤں کا علاج ہے، پھلوں کا علاج ہے، سبزیوں کا علاج ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ علاج کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی سیف رکھتے ہیں، مرضوں سے نکلنے کی بھی صلاحیت ہو جاتی ہے، بلکہ مرض صحیح ہو جاتے ہیں۔ ایلو علاج بنیادی طور پہ ایمرجنسی کے لیے آیا۔ ایمرجنسی کا لفظ آپ نے سنا، اسپتال جو اتنے سارے بنائے گئے وہ ایمرجنسی کے لیے بنائے گئے۔ جو چیز ایمرجنسی کے لیے آئی، ایمرجنسی کے لیے دریافت ہوئی، ایمرجنسی کے لیے اس کو بنایا، لوگوں نے اس ایمرجنسی کو مستقل اپنایا اور مستقل اپنانے میں وہ اپنا علاج نہیں کر پائے۔ آپ لوگوں کو ہومیو اور ہربل علاج کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ میں بنیادی طور پہ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں، تو میں ہومیوپیتھک کا آپ کو اچھے طریقے سے مشورہ دوں گا، اور ایک ہربل دوائیوں کا بھی میں کورس کیا ہوا ہے، حکیم بھی ہوں، تو اس میں ہربل دوائیوں کا مشورہ دوں گا۔ جو انسان جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسی فیلڈ کا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ اس کا تجربہ اس میں ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے، اس کا مطالعہ اس میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے، شعور دیتا ہے، علم دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اس علاج کی طرف آئیں۔ پر علاج سے نکلنے کے لیے انسان کو کچھ ضروری چیزیں بھی کرنا ساتھ ساتھ ضروری ہیں، یعنی ایکسرسائز لازم و ملزوم ہے، وہ غذا سے پرہیز جس سے نقصانات ہوتے ہیں اس کا احتیاط بہت ضروری ہے، اور اپنے مائنڈ کو اچھا رکھنا، یعنی کہ خوش مزاج رکھنا، طبیعت میں پرسکونی کیفیت رکھنا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے اور آپ اس مرضوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ تمام چیزیں نہیں کرتے ہیں تو مشکل میں پھنسے رہتے ہیں، اور اس سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے، پریشانی سے اور تمام چیزوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے، خود اٹھنا ہے۔ پاکستان کے شاعر علامہ اقبال ایک شعر کہتے تھے، وہ کہتے تھے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر عکاسی کرتا ہے انسان کو مرضوں میں سے نکلنے کے لیے۔ اگر آپ ایک شعور رکھتے ہیں، ایک ذہن رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ ہر علاج میں سے کامیابی سے نکل کے ایک اچھی سمت میں، ایک اچھی لائن میں، ایک اچھی ڈگر پر آ سکتے ہیں۔ آپ سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اچھی غذا، اچھی دوا، اچھا ماحول اور اچھا ذہن رکھیں تاکہ آپ مرضوں میں سے نکل سکیں۔ اس گفتگو کا مرکز بھی یہی ہے کہ آپ اپنے مرضوں میں سے
کیسے نکلیں گے؟ جب ایک مرض کے اندر بندہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف سے پھنس جاتا ہے، اور اس کا اس مرض سے باہر آنا مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو ایک اچھا معالج میسر آئے، اور اچھا معالج وہی ہوتا ہے جو آپ سے محبت کرے، پیار کرے، خلوص کرے، آپ سے ہمدردی کرے، آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے، آپ کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ خود کوشش کر کے اچھے معالج کو تلاش کریں۔ اس لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ غور و فکر کریں، ہماری بات پہ بھی غور و فکر کریں، توجہ دیں، سوچیں اور اپنے بارے میں غور کریں، اپنی صحت کو اچھی کریں، اپنے علم کو اچھا کریں، اپنے معاملات کو اچھا کریں۔ اچھا کرنے کے لیے آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی، خود توجہ دینا پڑے گی، خود غور کرنا پڑے گا۔ کوئی دوسرا شخص آپ کے لیے کوشش نہیں کرے گا، وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو تکلیف آپ خود برداشت کرتے ہیں، دوسرا برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب آپ مشکل میں آتے ہیں تو مشکل سے خود نکلتے ہیں، دوسرا نہیں۔ دوسرا آپ کو بتا سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن نکلنا آپ نے ہی پڑے گا۔ ایک غذا جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کی صحت کو بنانے کے لیے، آپ کی صحت چلانے کے لیے وہ غذا خود نہیں کھائے گا، آپ کو ہی کھانا ہے، آپ کو ہی ہضم کرنا ہے، آپ کو ہی اس کو اپنی باڈی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب سب کچھ آپ نے کرنا ہے تو آپ پھر کوشش کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ کریں، توجہ دیں۔ اس ویڈیو کا تھوڑا سا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ غور کریں، توجہ دیں، اچھے علاج کی طرف توجہ دیں، اچھے لوگوں کے پاس آئیں۔ علاج کوئی بھی برا اور اچھا نہیں ہوتا۔ علاج جب نہیں ہو رہا ہو تو اس پہ غور کرتے ہیں، اس پہ توجہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل نکال دیتے ہیں۔ میں نے اپنی تمام پچھلی ویڈیو میں آپ کو دوائیاں بھی بتائی ہیں، آپ ان دوائیوں کو دیکھیں، سنیں اور غور کریں، استعمال کریں۔ انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے۔ میں نے آپ کو بہت سارے پریکٹیکل بھی دکھائے ہیں ویڈیو میں، وہ آپ دیکھیں۔ میں نے آپ کو کامیاب مریض جو ہوئے ہیں ان کے انٹرویوز بھی دکھائے ہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ وہ مریض جو آپ کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں، جھجکتے ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیے ہیں۔ باقی تو جو پیش کیے ہیں آپ کو مرضوں میں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آپ کو مشکلات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے موٹے مرضوں کے لیے آپ کوشش کریں کہ ہومیو دوائی کا استعمال رکھیں، تاکہ آپ کے لیے جہاں آپ پھنس جائیں، نہیں سمجھ میں آتا، نہیں آپ کے غور آتا، تو پھر آپ مشکل میں اس علاج کو دیکھ لیں۔ ایمرجنسی علاج اسی صورت میں جائیں جہاں ایمرجنسی کی ضرورت۔ باقی مستقل علاج کے لیے آپ کو وہی علاج استعمال کرنا چاہیے جو آپ کی باڈی کے لیے موافق ہو، آپ کے جسم کے لیے موافق ہو۔ ہمارے بتانے سے آپ کو ایک بات کا علم تو چل جائے گا، لیکن کرنا آپ نے ہی پڑے گا، غور آپ نے ہی کرنا پڑے گا، توجہ آپ نے ہی دینا پڑے گی، محنت آپ نے ہی کرنا پڑے گی، تغدو آپ نے ہی کرنا پڑے گا، علم آپ نے ہی حاصل کرنا ہوگا، شعور آپ نے ہی بیدار کرنا ہوگا۔ جب سارے کام آپ نے کرنے ہیں تو آپ اس پہ غور کریں، توجہ دیں۔
یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر گفتگو اس کو سمیٹا جائے. اس کا نچوڑ اس ویڈیو کے بنانے کا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ اچھے انسان، اچھے شہری اور اچھے انسان اسی صورت میں بن سکتے ہیں، اچھی دوا، اچھی غذا، اچھا ماحول، اچھے لوگ میسر آئیں، وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہر انسان کوشش کرے اچھا بننے کی. تو وہ اچھے انسان ہو سکتے ہیں، اچھے ملک کو چاہنے والے بن سکتے ہیں، دنیا میں وہ اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. آسانی پیدا اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ اٹھتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، اسی سے ہی ملک اٹھتے ہیں، اسی سے ہی دنیا اٹھتی ہے. اللہ آپ سب کو مشکلات سے، پریشانی سے، بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، میری بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری گفتگو میں کہیں بھی کسی بھی شخص کے لیے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں دل کی گہرائیوں سے. اور ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب میں اور آپ ایک اچھے انسان بنے، ایک اچھے شہری بنے، ایک اچھے قوم بنے، ایک اچھا پوری دنیا کے لیے ایک اچھے انسان بن سکیں اور دنیا کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، مہذب لوگ بن سکیں، مذہبوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کر سکیں، ایک دوسرے کو مارنے والا نہ بنے، ایک جنونی نہ بنے، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنے، خیال کرنے والا بنے، عیسائی مسلمانوں سے، یہودی مسلمانوں سے ایک دوسرے کے چاہنے والے بنے. اور وہ اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب آپ ایک اچھے انسان بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو میں نے کہا ہے، جو آپ نے سنا ہے، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مشکلات سے نکلنے کی توفیق دے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جہاں رہیے خوش رہیے، اچھے انسان بن کے رہیے. اللہ حافظ.